اسی حوالے سے مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO بانی میکسم عزیر حسن صاحب. بہت شکریہ عزیر فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو. ڈیپ فیک ویڈیوز اور AI جنریٹڈ ویڈیوز کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ایک نارمل یوزر کہ مطلب جو میں دیکھ رہا ہوں یہ فیک ویڈیو ہے, یہ اوریجنل نہیں ہے. ہاؤ کین ون ڈفرینشیٹ؟ اچھا, فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. اینڈ جو آپ نے کانسیپٹ کے بارے میں بات کیا, اینڈ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کافی اس طرح کی ویڈیوز وائرل بھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو ابھی AI جنریٹڈ جو ویڈیوز ہیں, ڈیپ فیک جو ویڈیوز ہیں, اس کی جو ریزولوشن ہے یا اس کی جو کوالٹی ہے وہ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی. آف کورس ہم نے دیکھا کافی حد تک ریالٹی سے بہت قریب ہے, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی ایک ایسی چیز نظر آئے گی, یا آپ ڈیٹیلڈ, کیونکہ میں یہ نہیں بولوں گا کہ آپ وہ ویڈیو کہیں کسی سافٹ ویئر میں ڈال کے چیک کریں, کیونکہ یہ ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو آپ جب بھی کوئی اس طرح کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی ڈیٹیلنگ پہ ضرور توجہ دیں کہ اس کی اینڈنگ, اسٹارٹنگ یا اس کے جو کلائمیکس پوائنٹ ہیں اس ویڈیو کے, اس میں کسی نہ کسی طریقے کی آپ کو کوئی بلرنس یا کوئی اس طرح کی لپ سنک تو اس کا آؤٹ نہیں ہے, یا آپ نے آلریڈی وہ ویڈیو یا کوئی بھی اس کا ٹائٹل ہے اس کو ایک دفعہ گوگل پہ ڈال کے چیک کر سکتے ہیں. تو جدھر سے وہ اوریجنلی جنریٹ ہوئی ہوگی ویڈیو, یا جس میں سے وہ کلپ اٹھا کے کسی نے بنائی ہوگی, تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ کس جگہ پہلے اپلوڈ ہوئی تھی ویڈیو. ایک چیز عزیر مجھے بتائیے گا کہ اب ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں, کیونکہ مجھے اس فیلڈ میں لائک 15 سال سے تو زیادہ ہو گئے ہیں, اور ہم فیک نیوز اور پروپیگنڈا سے واقف ہیں کہ کس طرح کیا جاتا ہے. لیکن اب سوشل میڈیا میں آپ نے خود کہا کہ بڑا جتنی انفارمیشن ہے بیک ٹو بیک آ رہی ہے, اور لوگ اپنی خواہشوں کو بھی کہتے ہیں نا اس کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں, خبر بنا لیتے ہیں, اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں ایسا ہو پھر وہ اسے فارورڈ بھی کرتے ہیں اسی انتھیوزیازم کے ساتھ, چاہے انہیں پتا ہو کہ یہ فیک بھی ہے. کس حد تک فیک نیوز اور پروپیگنڈے کا اس وقت پھیلاؤ ہے اگر ہم انٹرنیٹ سوشل میڈیا کی بات کریں؟ اچھا, پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو مین میڈیا کی نیوز ہوتی تھی اس کو ڈیجیٹل میڈیا اٹھاتی تھی اینڈ اس کو اوتھینٹیکیٹ کرتی تھی کہ یہ مین میڈیا نے جو ہے اس کی ویریفیکیشن دی ہے, تو اب آپ اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں. اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی نیوز ہے, جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, کافی اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں جو شاید مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ تیز ہو چکے ہیں. ادھر سے مین اسٹریم میڈیا رپورٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ نیوز یہاں سے اٹھائی ہے. سم ٹائمز وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اوتھینٹک بھی ہو, اس کے بعد وہ لوگ ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں. اینڈ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے آنے سے پہلے یہاں پہ کہ ڈیلی میل کی آپ نے ایک ایگزامپل دی, اس کے علاوہ اور بھی کافی ری نون برانڈز ہیں اس طرح کے. خبر بھی یہ تھی کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اٹیک کر دیں گے, اگر اسرائیل نے ایران پہ نیوکلیر اٹیک کیا تو پھر ہم اسرائیل پہ اٹیک کر دیں گے. سم سارٹ آف کچھ یوٹیوبرز اور کچھ جو ڈیجیٹل کریٹرز ہیں اس کو واٹس ایپ یونیورسٹی کہتے ہیں اس چیز کو, جس میں جو ہے کوئی بھی آپ کی جو من پسند جو آپ کہہ رہی ہیں خبر ہوتی ہے اس کو آگے فارورڈ کر دیا جاتا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ دا کانسیکوینسز کہ اس کے کیا ہوں گے. کیونکہ واٹس ایپ پہ تو آپ فارورڈ کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کے اوپر کسی قسم کی ریپرکشنز نہیں آئیں گی. جب بھی آپ اس طرح کی نیوز فارورڈ کریں گے, کوئی اوتھینٹک سورس ہوگی تو اس کے اوپر کوئی بھی ایک FIR جو ہے لانچ ہو سکتی ہے, یا اس کے اوپر اسکروٹنی بیٹھ سکتی ہے. واٹس ایپ کی کوئی اوریجن نہیں ہے. آپ جب تک اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے معلوم کریں گے تب تک وہ نیوز آلریڈی وائرل ہو چکی ہوگی, یا جو ڈیمیج ہے وہ آلریڈی کر چکی ہوگی. ایسی سچویشن میں ہم نے کافی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی الزام لگا اور جب تک وہ چیز فائنل ہوئی وہ یا تو انجرڈ ہو گیا تھا یا خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا, ایک وائرل فیک نیوز کی لائف سپین کیا ہے جب تک وہ ڈیمیج بھی کر دیتا ہے؟ اس کا لائف سپین کیا ہے اس کو ویریفائی ہونے تک؟ دیکھیں, یہ ویری کرے گا. ابھی جیسے وار چل رہی ہے تو کوئی بھی چیز ابھی ایران اسرائیل سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی چیز پوسٹ کریں گے تو آپ کو ویوز بھی ملیں گے, آپ کو کلک بیٹ بھی ملے گا, آپ کے چینل پہ لوگ بھی آ رہے ہوں گے, ویوز بھی جنریٹ ہو رہے ہوں گے, آپ پیسے بھی کما رہے ہوں گے, تو اس کی لاسٹنگ کمپیریٹیولی زیادہ ہوگی. اب آپ اگر پاکستان انڈیا کی بات کریں تو اگر آپ یہ چیز 20 دن پہلے کر رہے ہوتے تو آپ کو اس پہ زیادہ ویوز ملتے. اب آپ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے لیکن اس کی وہ اوتھینٹسٹی نہیں رہے گی, کیونکہ اب لوگوں کو بھی نئی چیز چاہیے. ٹرینڈنگ میں کیا چیز ہے, ہم نے ٹویٹر کے اوپر دیکھا, ایکس کے اوپر, کہ ٹاپ 10 جو خبریں چل رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں وہ بھی سوئچ ہوتی رہتی ہیں. جو نمبر 7 کا ٹرینڈ ہے وہ ایک ساتھ نمبر 2 پہ آ جائے گا, نمبر 2 کا ٹرینڈ نمبر 5 پہ چلا جائے گا. لوگوں کا انٹرسٹ بھی اس کے اوپر میٹر کرتا ہے. بالکل. اچھا, انفارمیشن کا اتنا انفلکس ہے نا آج کل, انفارمیشن پولیوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب ہمارا کام ہے میس میڈیا کا کہ مستند تصدیق شدہ خبر عوام تک پہنچانا. اب کبھی کبھی ہمارے لیے بھی اتنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی خبریں ہیں, گلوبلی انٹرنیشنل خبر ہے, اب نیشنل خبر ہے, سیاست کی خبر ہے, اس کے بعد کھیل کے میدان سے خبر ہے, اس کی سورس چیک کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا.
تو یہ بھی ہم عوام کو اویئرنیس پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہاؤ ہارڈ وی آر ورکنگ, کہ ہمیں اتنی مشکل پیش آ رہی ہے تو عام آدمی کیسے اسے ٹریس کرے گا. اچھا, ابھی ریسنٹلی ایک انڈین فیوجیٹو تھے, ایک بزنس مین تھے, ان کا ایک پوڈ کاسٹ ہوا جنہوں نے کوئی 4 گھنٹے جو 4.5 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ کیا. گراک ایک جو ہے اے آئی جنریٹڈ سافٹ ویئر ایک انٹروڈیوس کرایا ہے ایلون مسک نے, جس میں آپ ٹویٹر کے اوپر اگر کوئی اس طرح کی نیوز آتی ہے تو آپ گراک کو ٹیگ کریں گے تو وہ اس کی اوتھینٹسٹی بتا دے گا. اسی پوسٹ کے نیچے آپ ٹیگ کر دیں کہ از اٹ ٹرو یا لسٹ اس دا فیکٹس آف دس اوریجنل کانٹیکسٹ میں آپ اگر آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو وہیں کریکٹ کر دے گا. یہ ایکس کے لیے بہت اچھا, اور مین اسٹریم جرنلسٹ آپ لوگوں کی طرح جو ہیں تو آپ لوگ وہیں سے ویریفائی کر سکتے ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہو, لوکل میڈیا ہو, وہ اس کو کر دے گا. انہوں نے ایک سرٹن بتایا تھا کہ میں نے اتنا لون جو ہے کسی بینک سے جنریٹ کیا اور میں اس کو واپس اتنے کر دیے. تو جب لوگوں نے اس کے نیچے گراک کا سافٹ ویئر یوز کیا تو اوریجنلی جو ہے کتنا اماؤنٹ انہوں نے پے کیا ہے یا کون کون سے کیسز ان کے اوپر آئے تھے, وہ ساری چیزیں جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل تھیں اس کے ایک سمرائزڈ فارم میں ایک کامنٹ پوسٹ ہو گیا. اچھا, آج کل ہم یہ ٹرینڈ بھی دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ, ہر خبر کے نیچے گراک سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے از اٹ ٹرو, ویریفائی دس نیوز اور دیٹ. ایک چیز اور بتائیے گا, تھم نیلز بڑے مسلیڈنگ ہوتے ہیں, لیکن کبھی آپ اس کے نیچے جا کے ویوز دیکھیں تو وہ ملینز میں ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمارا جو صارف ہے, جو دیکھنے والا ہے, وہ اتنا اٹریکٹ ہو جاتا ہے. وہ بڑے کچھ عجیب و غریب قسم کے اسپائسی ہوتے ہیں اور کلک بیٹس ہوتے ہیں. اصل خبر ہی نہیں ہوتی ہے اس میں, پوری ویڈیو آپ دیکھ لیں خبر نہیں ہوتی ہے. تو یہ کلک بیٹس کا کس طرح آئیڈیا ہو کہ بھائی آپ نے نہیں دیکھنا ہے یہ خبر؟ دیکھیں, اب یہ بہت مشکل ہو گئی چیز. پہلے یہ جو کلک بیٹس تھے یہ یوزلی جو ہے نان فیمس یا نان اوتھینٹک نیوز پلیٹ فارمز یا یوٹیوبرز یوز کرتے تھے. اب آپ نے دیکھا ہے جو مین اسٹریم میڈیا جرنلسٹ بھی ہیں جو کہ شاید کسی چینل سے ایسوسیٹڈ نہیں ہیں یا ہیں بھی, وہ بھی اس طرح کے جو ہے تھمبنیلز یوز کرتے ہیں جسٹ ٹو گین ویوز ایز ویل. اور کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو نیوز ہے وہ تھرو آؤٹ آپ نے جس کی وجہ سے وہ کلک کی ہوتی ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتی, یا وہ ایک ریالٹی شو کی طرح اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کا پارٹ 1 ہے, یہ اس کا پارٹ 2 ہے. تو سب سے پہلے تو جو آپ کے پسندیدہ جرنلسٹ ہیں آپ دیکھیں کہ وہ مس لیڈ تو نہیں کر رہے ہیں آپ کو. اپنے پسندیدہ جس طرح پولیٹیشین چوز کرتے ہیں اس طرح اپنے پسندیدہ جرنلسٹ بھی آپ کو دیکھ بھال کے چوز کرنا ہوگا. اب تو پسندیدہ جرنلسٹ, ابھی جو بچی کی مرڈر ہوا ثنا کا, میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اور وہ ہماری فیلڈ کے ہیں, وہ ایسی ڈیٹیل بتا رہے تھے, وکٹم بلیمنگ آئی گیس, اتنی ڈیٹیل تو پولیس نے بھی نہیں بتائی کہ اس رات ہوا کیا, ان کے درمیان گفتگو کیا, ایز اف ہی واز دیئر ایٹ دا ہاؤس اور ایٹ دا سائٹ. تو یہ جو لوگوں کو انفارمیشن کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جس چیز کو پولیس نے نہیں ڈیٹیل جاری کی ہے وہ ایک یوٹیوبر, ایک انفلوئنسر یا سو کالڈ جرنلسٹ وہ کیسے بتا سکتے ہیں. اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے نا, سنس آپ ڈیجیٹل انفلوئنسرز کے ساتھ کلوزلی کام بھی کرتے ہیں اور ان کے فروغ کے لیے بھی کام کرتے ہیں, جو انفلوئنسرز کی ڈیپ فیک ویڈیوز بن جاتی ہیں, ہم اب یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. آفٹر ایوری 6 months یہ ایک بات ہو رہی ہوتی ہے کہ فلاں ویڈیو آ گئی, فلاں ویڈیو آ گئی, اور وہ جس شخص کی ویڈیو ہوتی ہے, چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے, اس کے لیے وہ لائف تھریٹننگ ہے, اس کی زندگی, کیریئر ختم. یہ کتنا تھریٹننگ ہے, اور یہ جو کیا ٹرینڈ چل پڑا ہے. اچھا, اس میں 2 سچویشنز ہیں. ایک وہ سچویشن ہے جس میں جو اس طرح کے انفلوئنسرز ہیں وہ اپنی ویڈیو خود جنریٹ کرتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ فیمس. سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ جب کسی کو بزنس کوئی جنریٹ کر رہا ہے اپنے انفلوئنس کی وجہ سے, کیونکہ دس از این اٹینشن اکانومی اس ٹائم پہ. اگر آپ کے پاس اٹینشن ہے سو یو کین سیل دیم یور پروڈکٹ, یو کین سیل دیم اینی تھنگ. تو اصل سب سے بڑا گیم اس وقت یہ ہے کہ آپ کو اپنی طرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہے. اب وہ کسی بھی طرح ڈائیورٹ آپ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیٹ اسپیچ کے اوپر اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف, کچھ لوگ روسٹنگ ویڈیوز بناتے ہیں, کسی کو بھی ایک کو وہ ایک سبجیکٹ بنائیں گے اس کے بارے میں اس طرح کی ویڈیوز پوسٹ کریں گے تو ان کے پاس ہیٹ آڈینس آ رہی ہے اس طرح کی. اگر وہ یہ کام چھوڑ دیں گے ان کی آڈینس بھی چلی جائے گی. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ جو آڈینس گین کر رہے ہیں ٹائم بینگ کے لیے وہ کیسی ہے, وہ آپ کی لوئل آڈینس ہے یا وہ صرف اس سرٹن ٹائم کے ایک ٹائم پیریڈ کے مسالے یا نیوز کے لیے آ رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگین آپ کے پاس یہ جو فیم آتا ہے یہ بہت شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. اگر آپ کسی طرح اس طرح کی آڈینس بھی گین کر لیتے ہیں یا اپنے فیلو کمپیٹیٹر کے ساتھ اس طرح کی سچویشن کر کے آپ اس کے فالوورز دے لیتے ہیں, وہ چلے بھی جاتے ہیں, اینڈ سملر سچویشن آپ کو بھی فیس کرنی پڑتی ہے. اینڈ اٹ مینس کہ آڈینس جو ہے وہ ایکولی رسپانسبل ہے, پھر عوام بھی رسپانسبل ہے. ایبسلیوٹلی. آپ یو آر دی رائٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ دس کہ ابھی ہم نے جو ثنا والا ایشو دیکھا, سوال بہت سارے یہ اٹھے کہ اس کے گھر کا ایڈریس کیسے پتا چلا, وہ لڑکا فون نمبر اس کے پاس کیسے تھا, بہت سارے سوال ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں. لیکن ایک انفلوئنسر کو یا سوشل میڈیا پر کوئی بزنس کر رہا ہے, کیا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا اوتھینٹک ٹیلی فون نمبر, اپنا گھر کا ایڈریس جو ہے وہ بھی پٹ کرے, یا اس کو بھی بچایا جا سکتا ہے, اس کو بھی ہڈن کیا جا سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی ہڈن کیا جا سکتا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس اسکیل پہ کام کر رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کافی ڈیجیٹل سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی اس طرح گھر بیٹھے جو انفلوئنسرز ہیں وہ
प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या डिफरेंट बिजनेसेस हैं, सर्विस बिजनेसेस प्रोफर कर रहे हैं, कोई काउंसलिंग कर रहा है, कोई किसी तरह की कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, पीआरस आ रहे हैं, तो इस वजह से आपको जरूरी होता है देना. लेकिन इट डिपेंड्स कि आपकी जो प्राइवेसी है वो कितनी इंटैक्ट है इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं. और देन अगेन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रियल टाइम पोस्टिंग ना ही करें तो बेहतर है. अगर आप एक अच्छे स्केल पर काम करें तो अपनी लोकेशन ना. एल्गोरिथम की अगर हम बात करें वो कितना मैटर करता है. कुछ लोगों को लगता है ऑटोमेटिकली उनके रील्स जो है ना खुद ही उनके मोबाइल में आ रही है, हालांकि जो कंटेंट वो देख रहे होते हैं वही बैक टू बैक उनके अकाउंट पर या उनकी टाइमलाइन पर आना शुरू हो जाता है. थोड़ा सा इस हवाले से लोगों को गाइड करते हैं. देखिए, एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि इफ़ यू आर नॉट बाइंग समथिंग देन यू योरसेल्फ इज़ अ प्रोडक्ट. तो अगर आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के फ्री में यूज़ करने के लिए मिल रहे हैं, सो दैट मीन्स कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन वो एक्वायर कर रहे हैं वो आगे डिफरेंट कंपनीज को सेल तो कर ही रहे हैं. क्योंकि अखबार में अगर आप कोई ऐड देते हैं तो वो कितनी ही बार कोई अखबार खोल के वो ऐड देख सकता है. इसी तरह जब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, जब वो किसी एडवर्टाइजर के पास जाता है, उसको बताता है कि तुम्हारा यूजर मेरे पास है, वो दिन की इतनी कप चाय पीता है, वो इस टाइम पे चाय पीता है, उसका ये एक मूड है जिसमें उसको ये चीज, ये प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो एडवर्टाइजर उसकी तरफ जाएगा. तो उसने एक जो एक सर्वर मेंटेन करने की कॉस्ट है विच इज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर, अगर वो इस कॉस्ट को मेंटेन कर रहा है दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं से तो अर्न कर रहा है. हमें ये लगता है कि हम सिर्फ अपना नाम, ईमेल एड्रेस और एड्रेस डाल के समझते हैं कि हमने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन डाली है, लेकिन जो एक बहुत लंबा कंसेंट फॉर्म होता है हम उसको बगैर पढ़े हर चीज ओके कर देते हैं. हमें लगता नहीं है कि हम तो सिर्फ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाली है हमने, लेकिन हमने उनको सारी चीजें, अपने सारे राइट्स उनको दे दिए. क्विकली अग्री करते हैं हमें से मिलीसेकंड्स के टर्म्स एंड कंडीशंस. क्यों कि ब्यूटी प्रोडक्ट जो है सदफ के पास उसका ऐड आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा. क्यों एक अच्छी बाइक का ऐड साइम आपके पास आ रहा है, मेरे पास हो सकता है मुझे किसी और चीज में इंटरेस्ट हो, मेरे पास नहीं आ रहा. इट ऑल डिपेंड्स. ये जो एल्गोरिथम है ये इसमें ज्यादा हेल्प करता है आपको. इट्स अ गुड इन अ वे कंट्रोल में है बाय द वे. जी जी बिल्कुल कंट्रोलेबल. लास्टली उजैर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप तमाम उन सार्फिन को, सोशल मीडिया यूजर्स को? हाउ कैन दे प्रोटेक्ट देयर अकाउंट्स, हाउ कैन दे सिक्योर देमसेल्व्स एंड देयर अकाउंट्स? सबसे पहले तो कोई भी न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे, एज वी आर ऑन वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, न्यूज़ प्लेटफॉर्म राइट नाउ, कि कभी भी कोई न्यूज़ आपके पास आए, चाहे वो जितनी भी अट्रैक्ट कर रही हो आपको, उसको शेयर ना करें अनलेस उसकी ऑथेंटिसिटी आपके पास ना हो. ये अपना एक सिविल राइट समझें, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी किसी भी न्यूज़ की वजह से कोई रीजनल जो है वायलेंस क्रिएट हो सकता है, कोई भी किसी तरीके की कोई एक हैवक क्रिएट हो सकती है. सेकेंडली, अपने अकाउंट से प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रीक्वेंट पासवर्ड चेंज की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़रूरी है. अननोन लोगों को ऐड ना करें. अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, हर एक से इंटरैक्ट ना करें. डीएम्स में अगर आपके पास कोई भी लिंक आता है उसको प्रेस ना करें, चाहे वो जितना ही अट्रैक्ट कर रहा हो, चाहे वो जितने ही पैसों की ऑफर कर रहा हो या गिफ्ट्स की ऑफर कर रहा हो, किसी भी लिंक को प्रेस ना करें. और अपने जो सेल फोन है वो कोशिश करें कि किसी और को उसका एक्सेस ना हो. चाहे आप किसी जितनी मोहब्बत करते हो, अपने पासवर्ड बिल्कुल किसी से शेयर ना करें. ब्रेकअप भी हो सकते हैं, उसका नुकसान आपको. अग्रीड. थैंक यू वेरी मच. CEO मैक्सिम उजैर हमारे साथ मौजूद थे.